شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں کئی سال گزار کر جب دارالعلوم دیوبند دوبارہ پہنچے ہیں اور سیدھے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، اور استاد الاساتذہ تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ان کے شاگرد، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد، بہت بڑا شخص شیخ الہند نور اللہ مرقدہ۔ تو پورے ہندوستان سے بڑے بڑے علماء جو کریم تھی وہ سارے سمٹ کر کے آ گئے تھے، اور سب بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے سامنے، اور سب حماتن متوجہ کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اتنے سالوں کے بعد پہلی دفعہ تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، مالٹا کی جیل میں تنہائی میں بہت سال گزار کر آیا ہوں، اور وہاں بیٹھے بیٹھے میں سوچتا رہا کہ مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کی ڈی جنریشن اور مسلمانوں کی ہیوملیشن کی کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ بہت سوچا میں نے، بہت سوچا تو حق تعالی شانہ نے میرے دل پر دو باتیں القا فرمائی، سب متوجہ ہو گئے۔ اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا سیاستدان جس کی پوری دنیا کے اوپر نظر، یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بہت غور کیا تو دو چیزیں مجھے نظر آئی جس کی وجہ سے مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں کیا ہے؟ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ایک چیز تو یہ کہ مسلمان آپس میں لڑتے بہت ہیں، اتفاق نہیں مسلمانوں میں، لڑتے بہت ہیں۔ نفاق تو ہے، نفاق اوپر سے ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو بہت میٹھی میٹھی باتیں، بہت میٹھی باتیں، اندر نفرت، اندر سے دل جڑے ہوئے نہیں، ملے ہوئے نہیں، اور جھگڑے اتنے کہ خاندانی جھگڑے، خاندانوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، قوموں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کہیں فرقہ بندی ہے، یہ فلاں جماعت کا آدمی، ہم فلاں جماعت کے، یہ فلاں شیخ کا مرید، ہم فلاں شیخ کے۔ یعنی کسی شیخ سے مرید ہونا، کسی شیخ سے وابستہ ہونا، یہ تو ایک نیک عمل ہے، نیک کام ہے۔ اپنے تزکیے کے لیے کسی شیخ سے رہنمائی کرتے ہیں، یہ کوئی دنیا داری کا کام تو نہیں، یہ کوئی سیاست کا کام تو نہیں۔ اور اس میں بھی تفریق کہ یہ فلاں شیخ کا مرید اور ہم فلاں شیخ کے مرید، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیسی پیری مریدی، یہ کیسا تزکیہ، یہ کیسی دل کی صفائی کہ خانقاہوں میں بھی افتراق، جماعتوں میں اختلاف، جماعتوں میں یہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، مدارس میں اختلاف، یہ فلاں مدرسے کا فاضل اور یہ فلاں مدرسے کا فاضل، مسجدوں میں اختلاف، یہ فلاں مسجد کا آدمی، ہم فلاں مسجد کے آدمی، کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ جماعت اور ذاتیں، ذات پات، کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں، یہ فلاں قوم کا، یہ فلاں قوم کا، یہ ہندوستانی اور یہ پاکستانی، یہ پٹھان اور یہ پنجابی، یہ سورت کا اور یہ بھروچ کا، کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، سب بھائی، کالا ہے تب بھی، گورا ہے تب بھی، عربی ہے تب بھی، عجمی ہے تب بھی، ہندی ہے تب بھی، سندھی ہے تب بھی، سب بھائی بھائی۔ یہ تفریق کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ تفریق کہاں سے لاتے ہیں میرے بھائی؟ پیار محبت سے رہو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم الآخرہ، یوم القیامہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دنیا کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، حق تعالی شانہ اس کی قیامت کے دن کی ایک تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ آپس میں اتفاق سے رہو، یونیٹی کے ساتھ رہو، دل بڑا کرو، بڑا، یہ دل کو تنگ مت کرو، دل وسیع رکھو، وسیع۔
टॉलरेशन पैदा करो अपने अंदर. अगर कोई गलती करे तो फॉरगिव करो, माफ करो. और फॉरगेट करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूलो. एक सबब ये मुसलमानों की जिल्लत का. मुसलमान आपस में जितना लड़ता है इतना गैरों से नहीं लड़ता. मुसलमान अपने मुसलमान भाई से जितना हसद करता है इतना पराये से हसद नहीं करता. मुसलमान अपने भाई का मेल जितना दिल में रखता है इतना पराये का मेल नहीं रखता. तो फिर तरक्की कैसे होगी? एक तो ये. और दूसरा सबब शेखुल हिंद नव्वरल्लाहु मरकदहू ने यह बयान किया कि दूसरा सबब यह है मुसलमानों के डीजेनरेशन का, मुसलमानों की पस्ती का, कि मुसलमान ने अपने आप को कुरान से अलग कर लिया है, कुरान से वाबस्ता नहीं. दरसे कुरान में देखो कितने लोग बैठते हैं, दरसे कुरान को कितने लोग सुनते हैं, पढ़ते कितने हैं, कुरान मजीद की तिलावत कितने लोग करते हैं. हमारे अपने बचपन में मस्जिद नूर में, यहां जब हम 10, 11, 12 साल के थे, मस्जिद नूर में यहां बहुत लोग बैठे हुए हैं जो उस जमाने को देखे हुए हैं. उस वक्त बस्ती बहुत छोटी थी, छोटी बस्ती, मगर मेरे भाइयों उसके बावजूद भी रमजानुल मुबारक में, ये 25 साल के बाद फिर हम समर में आ रहे हैं. जब समर के अय्याम में रोजे थे, मुझे अपना बचपन मालूम है कि जोहर से लेकर असर तक कोई लम्हा ऐसा मस्जिद में नहीं आता था कि कोई बैठ करके तिलावत न कर रहा हो. और आजकल देखिए, आजकल रमजानों में देखिए, जोहर की नमाज खत्म हुई, आध घंटे के बाद देखिए कोई तिलावत कर रहा है. इतनी बड़ी बस्ती मगर मस्जिदें सूनी हो गई. और उस जमाने में बस्तियां छोटी, लोग कम मगर मशगूल. और ये तो यहां की बात, मुझे अपने बहुत छोटा था बचपन में, जब भोरिया गांव में था अपने बचपन में, उस वक्त भी याद है कि रमजान में जब भी मस्जिद में जाओ तो कोई ना कोई तिलावत कर रहा है. जब भी मस्जिद में जाओ कोई ना कोई तिलावत कर रहा है. तो करोगे मेरे भाई, वाबस्ता करो अपने आप को, इस साल जम जाओ. और फिर पूरा साल कुरान मजीद से अपने आप को लगाओ. कुरान मजीद को पढ़ो, कुरान मजीद को तजवीद के साथ सीखो, कुरान मजीद को समझो, रिलायबल ऑथेंटिक तफासिर देखो, कमेंट्रीज देखो, उलमा के पास आकर के बैठो. मस्जिदों के अंदर उर्दू इंग्लिश दोनों प्रोग्राम होते हैं, किसी के पास कोई एक्सक्यूज और उजर नहीं. मालूम करो किस मस्जिद में किस जगह पर उर्दू में होता है, किस जगह में इंग्लिश में होता है. जाओ बैठो,